بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم دیکھیں گے جز نمبر 2 جو شروع ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی سے۔ قبلہ تبدیل کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم، مکے میں کعبے کو نیا قبلہ بنایا گیا، نماز کے دوران قبلہ بدلا گیا جو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تھا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، شہید مردہ نہیں ہوتے، اللہ ایمان والوں کا امتحان لے گا، اور صفا مروا اللہ کی نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ان لوگوں پر جو سچائی چھپاتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے قدرت کی نشانیاں، مشرکوں کے لیے سخت سزا ہے، گمراہ رہنماؤں کے پیروکار قیامت کے دن بہت پچھتانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اندھا دھن ایمان نہ لاؤ، اور حرام کھانوں کی بھی یہاں پہ لسٹ بتائی گئی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو دنیاوی فائدے کے لیے سچائی چھپاتے ہیں وہ آگ کے سوا اپنے پیٹ میں کچھ نہیں بھر رہے۔ تقوی کی تعریف کی گئی ہے، قصاص کے اسلامی قانون، وصیت کرنے کا اللہ کا حکم، اور پھر روزے کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان میں قرآن کا نزول، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ رمضان کی راتیں، رشوت گناہ ہے، روزے کے اوقات، چاند سے وقت کا تعین کرنا، جائز مقصد کے لیے لڑنے کا حکم، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینوں میں بدلہ لینا، زکوٰۃ دینے کا حکم، اور یہ بھی کہ حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کے دوران پابندیاں، حج کی ادائیگی، اللہ کا ذکر اور منا میں رات گزارنا، منافقت کے مقابلے میں سچا ایمان، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے بے ایمانوں پر برتری رکھیں گے، اور جنت کا راستہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، صدقہ اور جہاد فرض کیا گیا ہے، حرام مہینے میں جہاد، مرتد کی سزا جو اسلام سے پھر جائیں، شراب اور جوا گناہ ہیں، یتیموں کے ساتھ معاملات، مشرک سے شادی کرنا حرام ہے اس کے متعلق کچھ سوالات، اللہ کے نام کی قسموں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا بھی یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، اور زوجیت کے حقوق سے دستبرداری کی حد، طلاق کے بعد عدت کی مدت، اور طلاق سے متعلق قوانین، طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ سلوک، طلاق شدہ عورتوں پر دوبارہ شادی کرنے کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بچوں کو دودھ پلانے کا حکم، بیواؤں کی عدت کی مدت، جہیز اور طلاق، بیواؤں کی دوبارہ شادی پر کوئی پابندی نہیں، نماز کی حفاظت کرنا، آخری وصیت پر عمل کرنا فرض ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ کا مطالبہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا تھا اس کا بھی پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایمان اور اطاعت کا امتحان، فتح تعداد سے نہیں ہوتی، فتح کے لیے ایمان والوں کی دعا، اور آخر میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تجدید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔